قرآن مجید کا سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 32 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 75 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورے میں قرآن مجید کا پہلا واجب سجدہ ہے۔ قرآن مجید کے 4 سوروں میں سجدہ واجب ہے اور ان سوروں کو جنابت کی حالت میں اور خواتین کے لیے ان کے مخصوص ایام میں پڑھنا حرام ہے۔ وہ 4 سورے یہ ہیں: سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نجم اور سورہ علق۔ ان سوروں کو نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر پڑھیں تو فوراً سجدہ ضروری ہے اور سجدہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس سجدے کی وجہ سے نماز کی ترتیب بدل جاتی ہے اور ترتیب واجبات نماز میں سے ہے، اور اگر فوراً سجدہ نہیں کریں گے تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس سورے میں واجب سجدہ اس کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ جب 15ویں آیت پڑھیں تو سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اسی آیت میں نماز شب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیت نمبر 18 کے بارے میں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ولید ابن عقبہ کی کسی بات پر بحث ہوئی تو ولید نے اپنے اوپر فخر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو جا اے فاسق۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو پوری شب قدر میں جاگ کر اعمال بجا لاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ بلا شک و شبہ یہ کتاب قرآن کی تنزیل تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم
كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور پھر ہر معاملہ اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہوگی. ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم. یہ ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا جو بڑا غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. جس نے جو چیز بنائی بہترین بنائی اور انسان آدم علیہ السلام کی خلقت کی ابتدا گیلی مٹی سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مہین. پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی نطفے کے نچوڑ سے قرار دیا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. پھر اس کو درست کیا، اس کی نوک پلک سواری اور پھر اس میں اپنی خاص روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل دماغ بنائے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. اور وہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے منکر ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں پورا پورا اپنے قبضے میں لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور کاش تم دیکھتے جب مجرم اپنے سر جھکائے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ایک بار دنیا میں ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک کام کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر ہم مشیت قاہرہ سے چاہتے تو ہر متنفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو سب نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سو اس دن کی حاضری کو بھلا دینے کا آج مزہ چکھو، اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، اور اپنے برے اعمال کی پاداش میں دائمی عذاب کا مزہ چکھو. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
ہماری آیتوں پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو جب بھی ان آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ بیم و امید سے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اچھے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی گئی ہیں۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ تو کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی مانند ہو سکتا ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ان کے اچھے اعمال کے صلے میں مہمانی کے طور پر ان کے آرام کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے، وہ جب بھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اسی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں قیامت والے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے روگردانی کرے۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کتاب کے ملنے پر شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے بعض کو ایسا امام و پیشوا قرار دیا تھا جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ کیا اس بات سے بھی اللہ نے انہیں ہدایت نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے مکانات میں یہ آج چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس میں عبرت کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی کو بہا لے جاتے ہیں، پھر اس سے ایسی کھیتی اگاتے ہیں جس میں ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور خود بھی، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فتح فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ فتح فیصلے والے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ منتظرون۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے اعتنائی کریں اور انتظار کریں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔